بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز بغیر طہارت کے اور کوئی صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں کچھ باتیں پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔ قبول کا معنی کیا ہے اور نماز کب قبول نہیں ہوتی، جب اس کے شرائط میں سے کوئی شرط ادا نہ کی جائے۔ آج اس میں دو باتیں ذکر کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صدقے کا مال یعنی کوئی بھی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس حرام مال ہو، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس نے ساری زندگی حرام کمایا، پھر اس کے دل میں خیال آیا، اس کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور اس نے حرام کمانے سے توبہ کر لی، تو اب جو اس کے پاس حرام مال ہے، وہ حرام مال اس سے اس کو جان تو چھڑانی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس مال کو ضائع کر دے۔ اس بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دینا چاہیے، کسی مستحق کو، کسی فقیر کو دے دینا چاہیے بغیر صدقے کی نیت کے۔ اور یہ بات بھی حدیث پاک میں ثابت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں گئے، اور جب جنازے سے فارغ ہوئے، میت کو قبرستان کی طرف لوگ لے جانے لگے، تو اس میت کی بیوی کو یہ خیال آیا، مرحوم کی بیوی کو خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا۔ تو اس خیال سے اس خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور صحابہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، وہ بکری کا گوشت تھا، تو وہ گوشت حضور سے اور صحابہ سے چبایا نہیں جا رہا تھا، سخت گوشت تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ گوشت مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بازار کی طرف کسی کو بھیجا تھا گوشت کے لیے، لیکن بازار میں مجھے گوشت نہیں ملا، اس لیے میں نے پڑوس سے ایک بکری لے لی ہے، اس کا گوشت میں نے تیار کیا، ابھی تک اس بکری کا معاملہ طے نہیں ہوا، میں نے ابھی اس کے مالک سے خریداری نہیں کی، بس ویسے ہی لا کر میں نے ذبح کر دیے، بعد میں معاملات ہوں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گوشت کو، یہ جو گوشت ہے یہ قیدیوں کو کھلا دو۔ تو اب وہ گوشت تھا مالک کی اجازت کے بغیر، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ضائع کر دو کیونکہ یہ حرام ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کو قیدیوں کو کھلا دو تاکہ ضائع نہ ہو، بغیر ثواب کی نیت سے، صدقہ وغیرہ نہیں، بلکہ ویسے ہی قیدیوں کو کھلا دو۔ ایک مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ میت کے گھر سے ویسے تو کھانا جائز نہیں ہے، طعام المیت یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میت کے اہل خانہ جو ہے کھانا تیار کر سکتے ہیں، میت کے گھر والے اس کے لیے کھانا تیار کر سکتے ہیں جو دور دراز سے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ یہاں پر بھی اس حدیث پاک میں بھی مرحوم کی بیوی نے صحابہ کے لیے اور حضور کے لیے کھانا تیار کیا۔ اصل میں طعام المیت وہ ہے جو کسی کی وفات کے فوراً بعد ہم خصوصی طور پر دعوت کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کو کھلاتے ہیں، یہ طعام المیت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کسی مہمان کو، اچھا پاکستان میں تو
اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں پر ہوٹلیں بھی ہیں اور بھی بہت سے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے انسان کھانا کھا سکتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر چند مسلمان رہتے ہیں، اگر وہاں پر کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے یہاں سے کوئی جاتا ہے تو وہاں پر اس گھر والوں کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں سے حلال کھانا ملے۔ وہاں پر جو ہوٹلیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی کھانا مشکوک ہوتا ہے، وہاں پر جو میت کے ورثاء ہیں وہ ایسے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر سکتے ہیں۔